بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین سامعین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی روزے 10 پورے نہیں ہوئے اور ہم مسلمانوں کا جذبہ ایمان کافی ٹھنڈا پڑ چکا ہے، کیونکہ نا آپ کا منہ آگے ہوتا ہے، میرا منہ پیچھے ہوتا ہے۔ فی الحال پاؤں یہ ریکارڈ نہ کرو، بات ہے یہ پوری دنیا میں جاتی ہے۔ حضرات، ابھی رمضان کا 10واں روزہ نہیں ہوا اور مسجدوں کی وہ رونق آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی، اور 8 تراویحوں والے بھی جانا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ۔ یہ اگر 8 ہی ہوتی ہیں تو ہم میں سے کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم 20 دفعہ یہاں پہ تراویح پوری کرتے۔ تراویح 20 ہی ہے، اور دین ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہماری مرضی ہوگی تو دین چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر اب کوئی لمبی چوڑی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ میں اس پہ دلیل دینا شروع کر دوں۔ دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس سے آیا ہے، ورنہ جو آج دین کے دشمن اور عجیب قسم کے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دین نہ لیا کریں، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کریں۔ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا بزرگان دین کے بارے میں، پہلے ہی مسلمانوں کا جذبہ جو ہے وہ کم تھا، اور کچھ ایسے عجیب قسم کے لوگ بیٹھ کر ان ذات اقدس پر، وہ بزرگان دین جن کی وجہ سے ہم پر دین پہنچا ہے، ان ہستیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر آج کے نوجوان کی طرف کیا پیغام جاتا ہے؟ لہٰذا میں آپ سب دوستوں سے بڑی پیار اور محبت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ چند گنتی کے دن اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ بزرگ حضرات، 8 تراویحیں پوری ہوتی جاتی ہیں، آدھے لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، تراویح پوری پڑھا کریں، اور یہ چند دن ہیں قرآن بھی سنا کریں۔ یہ دن چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جو میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور تراویح میں بھی باقاعدہ، اور نمازوں میں بھی، نمازیں بھی اب تھوڑا سا لوگوں میں اس طرح ہوا، اور جہان رمضان جو ہی آتا ہے تو ہمارے دل میں ایمان کا ایک الاؤ روشن ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑی سی کمی کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو دیکھ کر جو آپ کے بچے ہیں، کتنا پیارا ایک ماحول ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ان چیزوں کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی معزز سامعین، دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 9 کی تشریح اور تفسیری اقوال کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 9، اس کا پہلا لفظ قال الملأ۔ قرآن مجید کے 30 پاروں میں جو لفظ بھی اس پارے کا پہلا لفظ ہوتا ہے وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 206۔ الاعراف کل کے درس قرآن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچے مقام کو کہا جاتا ہے۔ تعرفون بسیما، جنتی جنت سے دیکھیں گے تو ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے، اور دوزخی دوزخ سے دیکھیں گے تو کچھ لوگ ان کو نظر آئیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بچے جو بالکل بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں بغیر کسی نیک عمل کے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، تو چونکہ ان کا پیدا ہونا اگر کسی غیر مسلم کے بھی گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی ہندو کے گھر میں، سکھ کے گھر میں پیدا ہوا، بچے کی تو کوئی غلطی نہیں۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا، اگر وہ کفر پر استقامت اختیار کرتا اور کفر پہ مر جاتا تو اس پر خدا کا عذاب برحق ہے، لیکن وہ بچپن میں ہی پیدا ہوا، وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اسی طرح ایمان والوں کے گھروں کے بچے
جو بڑے ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تفسیری اقوال میں آتا ہے کہ ان کو اللہ مقام آراف عطا کرے گا، جنت اور دوزخ کے درمیان اس ٹیلے پر رہیں گے. اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں اس میں سے یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے. اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک. یہ پارہ نمبر 9 کی آیات مبارکہ ہے. الانفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ مدینہ پاک میں نازل ہے. سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں تھی اور سورہ انفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں مال غنیمت کے بارے میں بیان کیا گیا. سورہ اعراف کی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، جس کو قوم مدین کہا جاتا ہے، وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس پر عذاب الہی کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اہل مدین کی سرکشی اور ان کی تباہی کا ذکر کیا، اور ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا اور متنبہ کیا کہ تم سے پہلے قومیں اگر ملاوٹ کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو عذاب الہی کی مستحق ہوتی تھی. لہذا تم بھی اگر نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، ملاوٹ کرو گے یا ناپ تول میں کمی بیشی کرو گے، تو اللہ تمہیں بھی اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا. اور موجودہ دور میں اس امت پر آنے والے فتنے، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی ناگہانی بیماریاں جو پوری کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، یہ انہی وجوہات کی بنا پر ایسی قسم کی ناگہانی بیماریاں کہ ایک لمحے میں انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ بھی خدا کی طرف سے ایک آزمائش کی صورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ جو مکالمہ اور طویل قصہ ہے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا. اس کے بعد عہد الست کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم روحوں کے درمیان موجود تھے اور تم ابھی عالم اجسام میں نہیں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دیا تھا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد ایک شخص کا ذکر ہوا، بلعام باعورہ. ایک شخص ایسا تھا جس کو یہ دعاؤں کو مستجاب الدعوات آدمی تھا، یعنی اس کے بارے میں مشہور تھا، اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ جس کے بارے میں دعا کرتا تھا یہ فوراً ٹھک کر کے لگتی، قبول ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے اس کو بہت سارا پیسہ، ہدیہ، نذرانہ دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعا کر. تو ایک نبی کے بارے میں وہ کیا بد دعا کرتا؟ اس نے پیسے کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں حضرت موسیٰ کے بارے میں بد دعا کر دی کہ اللہ ان کو معاذ اللہ تباہی کی طرف لے کے جائے. بس وہ دعا کرنا ہی تھا کہ اس کی جو دعا تھی وہ بد دعا بن گئی، وہ اپنے بارے میں وہی الفاظ اس سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تو حفاظت کرنی ہے، اور اب اس کی زبان لٹک گئی، اور وہی جو حضرت موسیٰ کے بارے میں اس نے کلمات کہے تھے وہ اس کے اپنے حق کے اندر قبول ہو گئے، اور اس کی بربادی کا ذکر ہوا. تو یہاں پر ہم پارہ نمبر 9 کے کچھ موضوعات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. باقی انشاءاللہ نماز کے بعد کچھ باتیں جو باقی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز سے قبل میں آپ کے سامنے بلعام باعورہ کا ذکر کر رہا تھا کہ جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کی، اور وہی بد دعا اس کے اپنے بارے میں نکل گئی اور اس کی زبان لٹکی، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا. اور اس سورہ مبارکہ میں اگلے موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سورہ اعراف، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سابقہ قوموں پر ہم نے کس طرح عذاب نازل کیا؟ وہ ان کے برے افعال کی وجہ سے پایا جا رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ واقعات ہم نے تمہارے سامنے اس لیے بیان کیے تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو
کہ قوم موسیٰ کو ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا. کتنے حکموں سے؟ ایک حکم سے. اللہ کا حکم ہے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریائے نیل پہ نہیں جانا. قوم نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا, چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, آدھی قوم کو بندر, آدھی کو خنزیر بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو. اگر تم اللہ کے کسی پیغام کو, اللہ کے کسی حکم کو جان بوجھ کر پس پشت ڈالو گے, ہلکا جانو گے, تو وہ تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گا, ذلت کا سبب بن جائے گا. آج مجھے اور آپ سب کو صبح سے لے کر شام تک, سر سے لے کر پاؤں تک, اندرونی طور پر بیرونی طور پر اپنے عمل اور کردار کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں, اور وہ کتنے کام ہم کرتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں. میں کل کسی جگہ پہ موجود تھا اور مجھے کسی نے بتایا کہ ہم مسجد میں رمضان میں اہل محلہ جب جاتے ہیں تو ہماری مسجد کے حضرات نے قرآن مجید جو ترجمے والے تھے وہ اپنی, یہ کسی اور مسجد کی بات ہے, وہاں سے اٹھا دیے. کتنے افسوس کی بات ہے. یعنی دین اسلام ہر ایک کے لیے برابر ہے. جو شہنشاہ کے لیے دین ہے وہی ایک جھگی والے کے لیے. ایسا ہی ہے. ہندوؤں کے نزدیک جو 4 ذاتیں ہیں, برہمن, ویش, کھشتری اور شودر, ان کے نزدیک جو ان کے وید ہیں, ان کی مذہبی کتابیں ہیں, وہ کون سی قوم پڑھتی ہے؟ صرف برہمن, جو سب سے اونچے درجے کی قوم ہے. کسی نیچ درجے کی قوم کو ان کے وید یا ان کی مذہبی کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کہ کون لوگ ہیں جو آج دین میں برہمن بن رہے ہیں؟ قرآن جس طرح آپ کے لیے اسی طرح میرے لیے. اب ایسا نہیں کہ میرا تعلق محراب اور منبر کے ساتھ ہے تو میں قرآن پڑھوں اور میں قرآن کو صرف اپنے تک رکھوں. یقین جانے, اللہ گواہ ہے, ہم اس کے گھر میں کھڑے, یہ دورہ قرآن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی امت کو, نبی پاک علیہ السلام کی امت کو, اللہ کی اس مخلوق کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے. یاد رکھیں, قرآن کے ساتھ اس امت نے اتنا ظلم کیا. یہ دنیا میں واحد پڑھی جانے والی وہ کتاب ہے جو بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہے. بغیر سمجھے ہوئے سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے تو وہ کون سی کتاب؟ بغیر سمجھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں. کیا آپ اپنے بچوں کو کسی انگریزی سکول میں ڈالتے ہیں, انگلش میڈیم کے سکول میں, اور ان کو کوئی کتاب سمجھ نہ آئے تو کیا آپ ان کو وہ کتاب پڑھاتے؟ نہیں. فزکس, کیمسٹری, بایو تھیوریٹیکل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. یعنی آپ کلاس روم میں تھیوری پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی لیب ہوتی ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پریکٹیکل کرتے ہیں. آپ نے فارمولا پڑھا H2O اور ساتھ میں آپ فزیکلی جا کر H2O کو مکس کیا آپ نے اور بچوں کو بتایا. اس وقت تک قرآن اس امت کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک قرآن ہمارے اندر نازل نہیں ہوگا. علامہ اقبال نے کہا تھا, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس وقت تک قرآن تیرے اندر تبدیلی نہیں لائے گا کہ جب تک تو قرآن کو اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا محسوس نہیں کرے گا. خدا را قرآن کو ترجمے سے پڑھا کرے, اور وہ لوگ غلط کر رہے ہیں جو امت کو قرآن کے ترجمے سے دور کرتے ہیں. قرآن سب کے لیے برابر ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنا دیا تو تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہے کوئی تم میں سے جو قرآن میں غور و فکر کرے؟ اور ہم میں سے جو لوگ قرآن کو غور و فکر کر کے نہیں پڑھتے, کل قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے. یہ واحد کتاب ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے, پڑھنے والے کو نہیں پتا. دیکھیں, لاکھوں بچے سالانہ حافظ قرآن ہوتے ہیں, پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے ان کو کیا رٹایا ہے, رٹنے والوں کو بھی نہیں پتا. لہٰذا ہم سے اگر کوئی مشورہ لینے آتے ہیں نا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں, میں نے کہا صرف حافظ قرآن بناؤں گے؟ کہتے ہیں بس حفظ ہی کروائیں گے. ہم نے کہا پھر حفظ نہ کراؤ, اس کو پھر عالم کی طرف لے کے جاؤ. 3 سے 4 سال میں بچہ حفظ کرے گا, اس سے بہتر ہے کہ 6 سال میں اس کو عالم دین بناؤ, خود بھی اس کو پتا چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور پھر دوسروں کو بھی سمجھائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے.
قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ نے کہا، جو غالباً 3 دن پہلے درس میں آیت گزری تھی 7ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ لہذا امت کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کیا کہ جب بدر کا معرکہ ہوا، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ جب جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کافروں کی تعداد تھی 1000 سے زیادہ۔ مسلمانوں کے پاس تیر تلوار بھی بہت کم تھے، ابھی ابھی مدینہ میں مسلمان شفٹ ہوئے تھے، صحیح طریقے سے ان کے گھر نہیں بنے تھے، ان کی فصلیں آباد نہیں ہوئی تھی، کاروبار سٹیبلش نہیں ہوئے تھے کہ مکے کے کافروں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو سرے سے ختم کرنے کی سازش کی۔ مسلمانوں کے پاس آلات جنگ، آلات حرب کو اتنے زیادہ تھے نہیں، لیکن ایک بات ضرور تھی، مسلمان حق پر تھے اور اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کوئی بات نہیں، آپ تعداد میں کم ہے لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ 1000 سے زیادہ کافر تھے، بھاگ گئے، قتل کیے گئے، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے 2017 میں مجھے جب حاضری کی توفیق دی، یقین جانے بدر کے میدان سے آج بھی اہل بدر کے وہ جو پاکیزہ جسم ہے ان کی گویا خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایسا ایمان کی خوشبو۔ وہ مسجد عریش جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا ایک خیمہ مبارک لگا ہوا تھا، وہاں پہ آج کل مسجد ہے، اور پھر اس راستے میں ایک قبرستان ہے جس میں اہل بدر دفن ہے، اور ایک صحابی رسول تھے جو شدید زخمی تھے اور صحابہ ان کو اٹھا کر لا رہے تھے، 14ویں صحابی تھے، ان کو لا رہے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں ان کی شہادت ہو گئی، اسی جگہ پر ان کی قبر ہے، قریب ہی ایک کنواں بھی ہے، اس کو بیر شفا کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کا پانی آج بھی میٹھا ہے، اس لیے کہ اتنا کھارا تھا کہ پانی پیا نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک کسی کنویں میں ڈالا تھا، وہ اس کنویں کے اندر ڈالا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یا قرآن کے واقعات پڑھنے سے ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا، سورہ انفال میں، کہ مال غنیمت کے بارے میں اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پہلی قوموں پر مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں تم سے پہلے جب بھی کوئی قوم جنگ کر کے فارغ ہوتی تھی اہل حق، تو مال غنیمت جتنا بچتا تھا سب کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھتے تھے، آگ آتی تھی اور وہ ساری کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن اللہ نے کرم کیا ہے، اب یہ جو دشمن مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ تمہارے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو جتنے بھی شاملین جنگ ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے تھے، ان کے درمیان مال غنیمت کو برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کا نزول کیا، جس کا ذکر کیا کہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اے میرے نبی یہ جو آپ کے ساتھ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر اللہ کی رحمت کے 1000 فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی نے وہ پہاڑ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اچھا، وہ سخت نہیں ہے پہاڑ، باقی یہ جو عرب کے پہاڑ ہیں، مکے کے مدینے کے، سخت ہے، لیکن وہ ریت کا پہاڑ ہے۔ فرمایا کہ ابتدا میں یہ بھی سخت تھا، لیکن جب اللہ کی رحمت کے فرشتے یہاں پر نازل ہوئے تو یہ بالکل ریت کی طرح نرم ہو گیا۔ یہاں پر فرشتوں کا نزول ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد فرمائی، اور مسلمانوں کی تسکین کے لیے اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور پھر بارش نازل کی تو مسلمان جس جگہ پر تھے وہاں پر ان کے قدم ٹکنے لگے۔ اس کے بعد یہاں پر کفار کا ایک طریقہ بیان ہوا ہے کہ جب مسلمان مسجد نبوی شریف میں عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو کافر سیٹیاں بجاتے تھے، کفار تکلیف دیتے تھے، ان کو اونچی اونچی آواز میں شور اور غل کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا کہ اے لوگوں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو برکات من السماء، تمہارے تقوی کے سبب سے اللہ آسمان سے برکتیں نازل فرمائے گا۔ تورث الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔
ابھی باہر اندھیرا ہے، جب اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہے، 2 گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد جب روشنی ہو جائے گی تو اندھیرا باقی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، میں آپ کی توجہ کے لیے اسے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے برکتیں نازل کرے گا۔ اس کے اپوزٹ چلے جائے، اگر تم گناہ کرو گے تو تمہارے اوپر آسمان سے برکت نازل ہونا رک جائے گی۔ اگر تقوی کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو جب گناہ کرو گے تو وہ برکتیں آنا کیا ہو جائیں گی؟ رک جائیں گی۔ تو یہ پچھلے دنوں میں ہمارے اوپر جتنی زیادہ بارشوں کا نزول رک گیا تھا، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ ظلم سے بھر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ہم بہت زیادہ متقی ہو گئے یا پرہیزگار ہو گئے، لیکن ایک برکت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رمضان کا بابرکت مہینہ آیا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کے نور کی طرف مائل ہونے لگ گئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے عملوں کو دیکھ کر یہ اللہ بارش نازل کرے تو یقین جانے ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے جو قومیں تھیں، اے ایمان والوں، وہ راتوں کو گناہ کرتی تھی، صبح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ بیاتوں وہم نائمون، ابھی رات کے کچھ لمحات باقی ہوتے تھے اور وہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے تھے تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں کہ جن کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کی بستیوں کو اللہ نے پلٹا دیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین۔ ان میں سے کچھ قومیں تو ایسی ہیں جن کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، کچھ کی بستیوں کو اللہ نے پلٹا دیا، اس کا بھی ذکر کیا، اور کچھ قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ قومیں، آیت نمبر 98 نمبر آیت، بأسنا ضحی وہم یلعبون، کچھ قوموں کے اوپر اللہ نے رات کو عذاب نازل کیا، کچھ کے اوپر صبح کو، اور کچھ قوموں کے اوپر بأسنا ضحی، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جب سورج چڑھ جاتا ہے اچھی طریقے سے روشن ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا سورج جب اچھے طریقے سے چمک رہا تھا، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور یہ لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ دنیا داری اور کھیل کود کے کام میں لگ گئے۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بتا رہا ہے کہ تمہاری صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ ابھی ہم صبح اللہ کا ذکر کر کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا اپنے اپنے، یہ تو رمضان کی وجہ سے 10-15 منٹ آپ بیٹھتے ہیں تو درس قرآن کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پیغام حق کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ عام حالات میں تو بندہ نماز پڑھ کے واپس اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد زور کی نماز تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اب تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جعلنا لیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس اور آرام کرنے کے لیے ہم نے رات کو اندھیرا دیا، اور وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے روشن کیا تاکہ تم اس سے رزق حاصل کرو۔ بس آخری آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ انفال کی، یہ چونکہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل خوف خدا سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ ہے آیت نمبر 17 سورہ انفال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں کافر نبی پاک علیہ السلام کے آمنے سامنے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ان کی ایک مٹھی مبارک بھری اور دشمنوں کی طرف سے ایسے کر کے پھینکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دشمنوں کی آنکھوں کو لگی، یہاں تک کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی، گویا وہ تو رب نے پھینکی، ولکن اللہ، ان کو اللہ نے مارا تھا۔ اب ان میں سے کسی کی آنکھ نکلی، کسی کا کان زخمی ہوا، تو کافروں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت ہے،
اور پھر ہمیں مار بھی دیا. بندہ کسی حال میں خوش تو نہیں ہے نا. پہلے حضور کو مانتے ہی نہیں تھے, جب ماننے پہ آئے تو کہنے لگے آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ نے ہمیں کیوں مارا؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ پیچھے ہٹ جائیں ایک طرف, میں رب ہو کے جواب دیتا ہوں, اے محبوب آپ نے نہیں مارا, مارا ہے تو ہم نے مارا ہے. ہمارا نہیں تھا, اذن نہیں تھا, بلاکن اللہ رما, ان کو تو اللہ نے مارا ہے. اس کے بعد کفار مدینہ پاک میں بھی اور کعبہ کے ارد گرد میں بھی قرآن مجید سننے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 کے اندر کیا. اور آخری بات آیت نمبر 28 کے اندر ایک چیز رہ گئی. اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اے لوگوں بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو مال دیتا ہے, عہدہ دیتا ہے, تو اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ آیا اس مال میں سے اس نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا, اپنی ذات پر کتنا لگایا, اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اس کے عزیز اقربا اور جو حقدار تھے ان کو کتنا دیا. ہمارا جو زمین کا مال ہوتا ہے جس کو فصلیں کہتے ہیں, جس کو سبزیاں کہتے ہیں, اس کے اندر بھی 10واں حصہ نکالنا یہ بھی فرض ہے, جس کو عشر کہا جاتا ہے. عشر زمینوں کا حق آج نہیں نکالتے. اللہ کا قرآن ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن فصل کو کاٹا کرو اسی دن اللہ کا حق الگ کر دیا کرو. سوچنے کی بات ہے, آج یہ امت عشر نہیں دیتی. زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو مختلف بہانے کرتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں یہ رمضان کے دنوں میں, چونکہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب ایک بندے کے پاس 15-20 تولے سونا پڑا ہوا, ہمارے سیانے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں 4 تولے میں نے ایک بیٹی کے نام پہ لگا دی. یعنی پیسے بندے کو کیسے بندے ادھے اس جگہ بائی کے دے, ادھے اس جگہ بائے, ادھے ادھر بائے, ادھے کار سرانے تلے رکھے. ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کو. کس سے بچنے کے لیے؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو اپنا حق لے لیتا ہے. کبھی اولاد کی بیماری آتی ہے, کبھی راہ چلتے ہوئے کوئی چیز نقصان ہو جاتی ہے, اور وہی چیز ہم نے جو بچا 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 کے رکھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی. لہٰذا اللہ کا حق, میرا حق آپ نہیں دیں گے تو میں کمزور ہوں, کیا پتہ نہ لے سکوں. میں اگر آپ کا حق نہیں دوں گا تو کیا پتہ آپ نہ لے سکے اپنے زور سے. لیکن اللہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے, اس کا حق یہ ہے. اچھا, ہمارے رزق میں سے, ہماری زکوٰۃ میں سے, ہمارے مال میں سے ہم کوئی اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں پھینک رہے ہوتے. ہم دیتے کس کو ہے؟ کسی پڑوسی کو, کسی غریب کو, کسی اپنے مامے کے بیٹے کو, کسی اپنی بہن کو, کسی اپنے بھتیجے کو, کسی کو. قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوتا ہے زکوٰۃ میں سے, صدقات میں سے, خیرات میں سے. ہم دیتے ان کو ہے اور پہنچتا کس کو ہے؟ الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو ٹوٹے پھوٹے چند ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے, لازمی نہیں کہ میں نے کوئی ان دونوں صورتوں کا پورا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے بیان کیا ہو, لیکن چند چیزیں پوری دیگ میں سے میں چند چاول کے دانے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ چکھو ان کو, یہ قرآن کا نور ہے, ان سے فائدہ حاصل کرو. اگر یہ تھوڑا سا سننے سے, 5, 10 یا 15 منٹ سننے سے آپ کے نالج میں, آپ کے علم میں اگر اتنا اضافہ ہو سکتا ہے تو سال کے 365 دن ہے. روزانہ اگر ایک رکوع بھی آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے سینوں کو روشن کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کریم قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تعلق وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کریم یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے, لیکن اس امت کو اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ کریم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ قرآن جو شفا ہی شفا ہے, رحمت ہی رحمت ہے, اس سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, سب کی پریشانیاں مصیبتیں اللہ دور فرما, اپنی حفاظت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.